سلام ہے جی، آپ کو سلام۔ شہزادے کا منہ چوم کے فرمایا بس۔ یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے، نہ تلوار نہ تیر نہ نیزہ نہ حملہ، صرف ایک تبسم جس نے کربلا کی پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ کچھ الفاظ میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ کیا فکر آ گیا؟ چلے میں اسے لفظ میں پڑھوں گا۔ اللہ آپ کا آباد، امام زمانہ آپ کو سلامت۔ وہ حملہ ہی ایسا تھا، یقین جانیے، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام۔ تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ پڑھنی نہیں آتی مجھے، بسم اللہ۔ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام۔ یہ میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن مولا کا کرم ہے، میں اگر چاہوں تو تقریباً میں اور کچھ نہیں تو 40 منٹ تبسم پہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ میرے والد گرامی کا شعر ہے، شہزادے کے فضیلت کا، اس سلام میں لکھا گیا، ڈیرہ غازی خان میں پڑھا، اس کا ایک مصرع 10 کتابوں میں کرا۔ ماتم جلوس تھا، میرا بچپن تھا، میں سن رہا تھا سلام تھا، شعر پر ہاتھ ماتمی تھے لیکن نیچے ہو۔ شعر کیا تھا؟ فرماتے اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، پیچھے رہ گیا، فرماتے اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ گلی ہے جو گود میں بولے میدان میں بولے گا آخر یہ واہ 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 واہ۔ صاحبان معرفت جنہیں عرفان ہے آل محمد کے گھرانے کا، مجلسی لوگ عام لوگ نہیں، گرمی سردی موسم سے بے نیاز ہو گئی۔ مجھے یہ طبقہ بڑا قابل رشک لگتا ہے جو 10 محرم کے جلوس کو میں بغیر کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ماتم کر رہا ہوتا ہوں، جو صبح سے مجلس میں بیٹھتا ہے اور شام ڈھل جاتی ہے۔ صدقے سید، امام صاحب کے خصوصی لوگ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، چنے ہوئے حضرات، بے شک ان پر بادشاہوں میں بڑا ہی کرم ہوتا ہے۔ میں نے ان کے بڑے قصے کہانیاں سن رکھی ہیں، کبھی ایک مجلس پوری انہی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ نبی نے وفات کی تو انشاءاللہ ایک مجلس میں باب الحوائج ہے اس کا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ جو اس گھر کو مانتے ہیں، کیا بات ہے، جس گھر میں 14 محمد ہے، 5 باب الحوائج ہے، 7 علی ہے۔ یہ باب الحوائج بھی ہے اور علی بھی ہے، باب الحوائج بھی اور علی بھی۔ میں کربلا محلہ گیا، میں شہزادے کی مقامی شہزادے جس کر آپ نے دیکھا ہوگا جو ظاہر بیٹھے، وہاں میں نے سجدہ ریز ہو کے کہا آپ باب الحوائج ہیں، ایک خیال ایسا دیں اس پر ناز کر سکتا کہ یہ خیال خاص طور پہ مجھے عطا ہو۔ بڑے سردار ہم بہت معمولی صدقے سید، کرم ہو گیا، 4 مصرے مل گئے۔
قبر تک ممنون و مشکور ہوں جو بادشاہ نے عطا کر. سمجھنا آپ نے، میں آغاز کر رہا ہوں. تو ایک قطرہ ہے انما کا. اللہ یہ بہت بڑا مجمع ہے میرے لیے. مولا کی قسم حد نگاہ پر دیکھیں اور مومنین عزادار بڑا بیدار مجمع جہاں لفظ ہے نہیں ہوتے. چوتھا مصرع میں سمجھا چکا تو سمجھنے کی نوکری ہوگی. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. دعا کرنی ہے آپ نے کتاب پڑھا تو دلیل نہ دوں تو باب علم کا بھکاری. مستند بات کرو. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے کہ تیرا میدان ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. مولا علی والے جنہیں بیٹھے ہوئے میں چوتھا مصرع آپ کے حوالے کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں سیال کوٹ کتنی قدر کرتا لفظوں کی. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے کہ تیرا میدان ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں. خیال کو صحیح ہے. میں بسم اللہ کر جیو صحیح کرام. مولا تم سلامت. مولا تم سلامت. مجھ پر کبھی کبھی ایسے سوال ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بار کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں مہربانی کر کے سمجھا کے پڑھا کریں. آپ بار بار مجالس میں کہتے ہیں کہ شہنشاہ ابوالفضل عباس کو لڑنے کی اجازت دیں گے. کوئی توضیح دیا کریں کوئی وضاحت و شرح. میں نے بھیک مانگی. میں نے کہا بادشاہ مجھ پہ سوال ہوا ہے جواب بتا. اب تک جس نے سنا نہیں سنا اس سے کوئی گلا نہیں. کہ 4 مصرع ضائع ہو گئے تو سیال کون سے دکھ لے کے جاؤں. 4 سطریں مختصر اور جامع جواب. میں نے کہا صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے. وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے. صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے. وقت نے فیصلہ سنا دیا. باس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا. جناب علی اب آپ کچھ اور یاد دیا. میرے دوست ہیں انڈیا میں لکھنؤ میں شاعر ہیں بہت بڑے. ان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے. بڑا پسند. یہ پہلو ایسا تھا جو فضیلت میں لانا مشکل تھا. بلال کاظمی صاحب سبحان اللہ. میری یہ ساری شعری ایک طرف یہ 2 مصرے. فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے مولا حسین سے کہا مولا مجھے میدان دے. بادشاہ نے دیکھا ہم شخص علی کو کہاں بھیجو. مولا میدان کس لیے. مولا لڑنے. کن سے. کن سے لڑنا. مولا جی 9 لاکھ جمع ہے. ان سے لڑنے.
سنو یار آج ایک فکرہ ذہن میں آ واہ گیا. واہ 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 واہ. میں نے کہا روٹی پڑھتا نہیں. جانتے ہو حضرت عباس کا جلال کیا جانتے ہو؟ ماشاءاللہ. یہ جنگ جو 10 محرم کو ہوئی واہ 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 واہ. یہ پہلا حملہ جو ہے واہ واہ واہ. پہلا جو تبر بجایا گیا یہ 9 محرم کو بجایا گیا شب عاشور. 9 محرم بابا یہ آپ نے کہا تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک صحابی دوڑتا ہوا امام صاحب کے خیمے میں امام قرآن پڑھ مولا دشمن نے حملہ کر دیا. مولا قسم چھوڑ کے تم آگے نہ پڑھو مجلس مکمل ہو جائے گا. یاد آ مولا دشمن نے حملہ کر دیا. پھر کہا مولا دشمن نے حملہ کر دیا. بادشاہ نے دیکھا فرماتے ہیں انہیں جا کے ایک فکرہ کہہ دیا. انہیں کہو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا آج کے لیے نہیں. صدقے آج کے لیے مولا ہے اور کہا کہ مولا مجھے لڑنے میں یقین سے 9 لاکھ سے آپ کو جی مولا نہیں تجھے نہیں بھیجنا. مولا وجہ کیا ہے پھر سمجھیے گا. کبھی کبھی ایسا پڑھتا ہوں مولا ان سے یہ 9 لاکھ آپ جیے نہیں تجھے نہیں بھیجنا. تو مولا وجہ کیا ہے؟ دل کرتا اڑ کے پڑھوں. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ لڑی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. اصغر کی ہنسی کی حکم تھا تعمیل کا. صدقے صدقے سے. دو مسدس پڑھ یہ آپ کی عقیدت ہے اور عقیدت کی معراج میں سے کرتا ہوں. مالک آپ کو سلام. بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے صدقے صدقے سید صدقے. بہت مشکل ہے عقیدت کو اس بلندی پہ لے جانا کہ عظمت سنتے ہوئے آنکھیں بھیگ جائیں. ہائے 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 صدقے سید. صدقے سید صدقے. شہزادی کونین فرماتی ہیں جب فضائل میں مومن رو پڑے پھر ذاکر کو سمجھ لینا چاہیے شام والی مخدومہ چاہتی ہے آپ مصائب پڑھا جائے. بسم اللہ کرام دوبارہ 9 لاکھ کس کے لیے اکٹھی ہو گئی؟ بھائی پوچھتا ہے 9 لاکھ کس کے لیے جمع ہوئے تھے؟ پورے عرب سے بہادر صفین والے عباس کے لیے